अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले द इकोनॉमिस्ट, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेबल मैगज़ीन है, उसने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है। उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस खित्ते में किस तरह उभर कर सामने आ रहे हैं और वो किस तरह लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी लंचन मीटिंग हुई थी, उसके तनाजुर में अब वो खित्ते में क्या रोल अदा कर रहे हैं और अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लाने में उनका क्या किरदार है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक नई पॉजिटिव क़यादत बनकर उभर रहे हैं इस खित्ते में, और जिसका बेसिकली इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर भी हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से मज़ीद सख्त इक़दामात उठाने का इशारा किया है, वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको मालूम है कि जो भारत ने आज से 6 साल पहले एक एडवेंचर किया था, जिसको मिस एडवेंचर डिक्लेयर किया गया था, आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था, उसकी 6ठी सालगिरह है आज। और अब फिर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो शायद कोई नया कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इसके हवाले से कयास आराइयाँ हो रही हैं इंडियन मीडिया में, उस पर भी आपको बताएंगे कि क्या सोच है इस वक्त भारतीय हुकूमत की और वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, पहले द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पर जो पाक भारत जंग हुई उसमें फ़तह के बाद जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो किस तरह एक नए आलमी लीडर के तौर पर नज़र आ रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर सारी नज़रें हैं। अमेरिका के साथ एक नई जो है वो ताल्लुकात की एक रॉ चली है। और इसमें उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सक्लूसिव लंचियन मीटिंग रखी थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए, जब वो अमेरिका के दौरे पर थे। और वो उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका ने जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान को दिया टैरिफ्स के हवाले से, और फिर इंटरेस्ट शो किया है कि अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में आएगी तेल निकालने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन में आएंगे, मिनरल्स एंड माइंस की एक्सप्लोरेशन में आएंगे। और फिर अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अमेरिका से पाकिस्तान तेल भी ख़रीदेगा, और जो कि कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में उसकी पहली जो कार्गो है वो बर्थ करेगी कराची पोर्ट पर। तो ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मजबूर हो गई है ये कहने पर कि एक नया जो है वो किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामने नज़र आ रहा है, कि जहां पर जितने भी जो सरमायाकार हैं या सफारतकार हैं वो बराह रास्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ राब्ते में हैं। और इससे जहां पर पाकिस्तान एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे मुआशी मसाइल हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो ये इकनॉमिक डेवलपमेंट्स जो अमेरिका के साथ हो रही हैं, इससे बहुत एक मेजर शिफ्ट आएगी पॉजिटिव वे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो एक नई जो उन्होंने जहत दी है
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مابین، اس سے اب یہ بہت بہتری کی طرف معاملات چلیں گے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا، اور اس میں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ اب پاکستان سے تجارت، اسلحہ، انسداد دہشت گردی کے علاقوں میں، ان ایریاز میں تعاون جو ہے اس کو مزید بڑھانے، اور جہاں پر بند ہو گئے تھے تعلقات ان معاملات میں، ان کو بحالی کی طرف کام شروع کر دیا گیا ہے ان ایریاز میں۔ اور یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ بہت سے ایریاز میں اب پاکستان کے ساتھ کوآپریشن نہیں کر رہا تھا، تو اب دوبارہ سے جو ہے ان ایریاز میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوآپریشن بڑھے گا، اور اس کا صحرا جو ہے وہ دا اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سر پر سجایا جا رہا ہے۔ اور یہ پھر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے چین اور خلیجی ممالک سے متوازن تعلقات برقرار رکھے ہیں، ایک بیلنس کریٹ کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے۔ آپ کے ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہوں، آپ کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں، ساؤتھ ایشیا میں چائنا کے ساتھ، تو جو بڑے کی فیکٹرز ہیں اس میں جو کہ بیسکلی ڈپلومیٹک ریلیشنز میں جن کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس حوالے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے اس میں، اور اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات، لنچن میٹنگ جو ہوئی تھی، وہ اس خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ہے۔ تو یہ ایک بڑی منفرد سی بات ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے وہ اس خطے میں ایک نئی ڈپلومیٹک شفٹ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ایک لنچن میٹنگ کے جو سفارتی مطلب اس کو کہا گیا ہے کہ ایک تبدیلی ہے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یقیناً جو سفارتی تعلقات امریکہ اور پاکستان کے ساتھ جو کہ اب ایک نئی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کا صحرا بھی عاصم منیر صاحب کے سر پر ہے۔ اور اب وہ اس رپورٹ کے مطابق کہ اب نہ صرف مطلب پاکستان اور امریکہ بلکہ اس خطے میں بھی جو ہے ایک سفارتی تبدیلی کا آغاز اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے جس میں دی اکانومسٹ نے ایک تو پاکستان کے مائنڈ کو بھی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اب دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور کس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان تعلقات کو سٹیئر کریں گے، یعنی کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے اور آگے لے کر چلیں گے، جس کی انہوں نے کہا کہ عالمی جو سرمایہ کار ہیں، عالمی سفارت کار جو ہیں، وہ اب انڈیویجولی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو وہ اٹ ایکسپلینز کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بڑے چیلنجز ہیں جس میں خاص طور پر اکنامک ایشوز سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج دہشت گردی ہے، جو کہ پاکستان بیسکلی دو فرنٹس پہ لڑ رہا ہے، ایک تو فتنہ الخوارج اور پھر فتنۃ الہندوستان، جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے واضح طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ دو ایلیمنٹس ہیں جو بیسکلی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایک تو دہشت گرد، اور ان کی بھی وہ بھی پراکسیز بنی ہوئے ہیں انڈیا کے، تو اس لیے پھر ان کو فتنۃ الخوارج بھی کہا جا رہا ہے، جو خاص طور پر بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں۔ تو یہ ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت سٹیئر کر رہے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کو، دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں دی اکانومسٹ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے کہ کس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسپیشلی
पाक भारत जंग के बाद एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर उभरे हैं और जिसकी वजह से उनको पजीराई भी मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑफ कोर्स एक सुपर पावर है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट ने एक्सक्लूसिव लंचन मीटिंग अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए रखी है तो यकीनन उसके पीछे अहम बात है। नाज़रीन, दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अब ये इसी तनाजुर में देखिएगा कि किस तरह द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से एक डिटेल कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट दी जिसमें उनको एक नई उभरती हुई शख्सियत कहा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक अहम ट्वीट की गुज़िश्ता रात को, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को, लेकिन अमेरिकन टाइम के मुताबिक सुबह, कि इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, they are then for much of the oil purchased selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, because of this डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. और फिर वो कहते हैं थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो अब ये उन्होंने पहले तो जो है आपको मालूम है कि जो टैरिफ रजीम, नई टैरिफ रजीम आई है अमेरिका की तरफ से, उसमें पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला, यानी कि 19% टैरिफ पर पाकिस्तान अपनी अशिया जो है वो अमेरिका बेच सकेगा। इसके बरक्स भारत को 25% टैरिफ दिया गया था। लेकिन इस ट्वीट के मुताबिक कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सख्त नाराज हैं इंडिया से और उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी तादाद में रशिया से तेल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर बाकी रेस्ट दुनिया में बेचता है और उस पर बड़े प्रॉफिट्स कमाता है। और इन वजूहात की वजह से वो अब मजीद भारत को टैरिफ्स के हवाले से वो कह रहे हैं कि सब्सटैंशियली, यानी कि काफ़ी बड़े नंबर से वो टैरिफ को इंक्रीज़ करेंगे, जो कि एक इंडिया के लिए पहले ही 25% जो है बहुत बड़ी तशवीश है उस इंडिया को बहुत तकलीफ़ है। और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हुए हैं कि इंडिया इज़ अ डेड इकॉनमी और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इंडियाज़ इकॉनमी हैज़ डाइड एंड मोदी इज़ द किलर ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो ये एक उसी तनाजुर में कि द इकोनॉमिस्ट एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या लिख रहा है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मतवातर इंडिया बैशिंग पर लगे हुए हैं और उसकी ऑब्वियसली बहुत सी रीजंस हैं। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 5 अगस्त छठी सालगिरह इंडिया अपने तौर पर सेलिब्रेट करने जा रहा है। आर्टिकल 370 को जो मनसूखी की थी उसके हवाले से अब बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं कि इस छठी सालगिरह पर नरेंद्र मोदी शायद कुछ और नया करने जा रहे हैं। तो उस हवाले से एक आरती सिंह, एक रेनोन्ड जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भारत के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया हुआ है। उनका ये कहना है कि वो जो ट्वीट उन्होंने की है वो इंग्लिश में थी, लेकिन मैं आपको उसका उर्दू तर्जमा सुना देता हूँ। वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़ोर शोर से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत आर्टिकल 370 की मनसूखी की छठी सालगिरह के मौके पर यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा वापस दे सकती है। यानी कल, यानी कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की थी ये ट्वीट कि 5 अगस्त को। और भी हैरान कुन बात यह है कि अफवाहों के मुताबिक कश्मीर और जम्मू को अलग अलग करके 2 अलहदा रियासतों में तकसीम किया जा सकता है। अब ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपको मालूम है कि क्या है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। जो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पूरा का पूरा, जम्मू और कश्मीर वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 करके देख लिया, रिवोक कर दिया,
لیکن اس کے باوجود جو خاطر خواہ نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ جموں میں جو بھارتی جو انڈینز کا میجر ہولڈ ہے اس میں، وہاں پہ ان کی زیادہ پاپولیشن ہے، وہ اس کا ایک نیا اسٹیٹس ہوتا اور اس کو زیادہ مراعات ملتی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب وہ اس سے اگلا سٹیپ لینے کی طرف جا رہے ہیں کہ ان دونوں کو، جموں اور کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیں، اور صرف ریلیجس بنیادوں پر، کہ جموں میں اگر ہندو میجورٹی ہے تو اس کو علیحدہ کر دیں اور کشمیر کو علیحدہ کر دیں، جو کہ پاکستان کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آرٹیکل 370 کو بھی کا جو منسوخی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب اور پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ یہ افواہیں ہیں بیسیکلی کہ جنریٹ ہو رہی ہیں کہ نریندر مودی کیا کرنا چاہ رہی ہے، نریندر مودی کی حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی سچ ہے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، یہ انڈین جرنلسٹ کہہ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا ڈکسن پلان کی تکمیل، کہ یعنی جموں اور کشمیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم، جو مؤثر طور پر مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو کہ انڈینز نہیں چاہتے، لیکن ہم پورا کشمیر چاہتے ہیں۔ ہم جموں کو علیحدہ کر کے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم نے آرٹیکل 370 کی منسوخی بھی اسی وجہ سے ریجیکٹ کی تھی۔ اور پھر وہ آگے سے کہتی ہیں کہ بھارت کی سرحد کے ساتھ کوئی بھی مسلم اکثریتی علاقہ پاکستان کی فوج، اس کے جہادی ہم نواؤں اور دہشت گردوں کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان کا یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو وہ وہاں سے زیادہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کی موومنٹ میں پاکستان کسی طرح بھی ان کو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں کر رہے، اور وہ ان کی اب انڈیجنس جو ہے موومنٹ ہے، اس میں کوئی پاکستان کی فوج کا یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو ایک موقف پاکستان کا آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ ہے، اور یہ جو تنازع ہے اس کو پاکستان کہتا ہے کہ جنگوں سے نہیں، بیٹھ کر بات چیت کر معاملہ ختم کیا جائے، اور جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، جو کہ یو این چارٹر کے تحت ان کو دیا بھی گیا ہوا ہے، یو این ریزولوشن کے تحت، ریزولوشنز بھی ہیں یو این، تو اس کے تحت پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ آگے چل کر وہ ٹویٹ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر منطق یہ ہے کہ جموں، جو کہ ہندو اکثریتی علاقہ ہے، اپنی آبادی میں غالب ہونے کے باوجود اقتدار حاصل نہیں کر سکا، اور یہ کہ مسلم اکثریتی کشمیری قیادت نے مسلسل اس کے ساتھ امتیاز برتا ہے، تو پھر یہ صاف ظاہر ہے کہ اقبال جناح اور اب جنرل عاصم منیر کی دو قومی نظریہ صرف جموں و کشمیر میں کامیاب ہوا ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی ایک انہوں نے خود اپنے طور پر یہ ایزیوم کر لیا ہے، حالانکہ پاکستان کی نہ یہ سوچ ہے کہ کشمیر میں ڈویژن ہو، ہم پورے کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جموں اور کشمیر میں کامیاب ہوا ہے، یہ نظریہ جو ہے یہ کامیاب ہوا ہے، بھارت کے کسی اور حصے میں نہیں۔ پھر وہ آگے کہتی ہیں لیکن اگر وہ آج جموں اور کشمیر میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کل بھارت کے باقی حصوں میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ اپنے فیئرز بتا رہی ہیں کہ اگر ہم اس کی ڈویژن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، تو وہ باقی خاص طور پہ مطلب اشارتاً وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں، جو کہ انڈین پنجاب میں جو ایک موومنٹ ہے، اس کو بھی شاید پاکستان سپورٹ کرے گا، اور تو پاکستان اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے فیئرز ہیں۔ اگر کل نہیں تو پرسوں یا کچھ برسوں بعد، یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بھارت کی بنیاد اس کی قدیم فلسفیانہ روایات پر رکھی گئی تھی، جہاں سب کے لیے تکثیریت یعنی کہ سب کو برابر مساوات اور آزادی کی ضمانت دی گئی تھی۔ جموں و کشمیر کی مذہبی بنیاد پر کوئی بھی تقسیم بھارت کو ایک نظریاتی ریاست کے طور پر ختم کر دے گی۔ یہ ایک عظیم سانحہ ہوگا، ایک قومی المیہ، لیکن سوال یہ ہے یہ بے بنیاد افواہیں پھیلائی کیوں جا رہی ہیں۔ اینڈ پہ انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ بے بنیاد افواہیں ہیں، لیکن ان کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر نہیں بھی ہونے جا رہا، لیکن انڈین مائنڈ سیٹ کو
بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر انڈیا، مودی صاحب اگر اس قسم کا کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو وہ بیسکلی یہ اپنی عوام کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے ہم نے آرٹیکل 370 منسوخ کر دیا اور اب یہ دیکھیں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا. تو ایک تو پاکستان کے کلیم کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہ پاکستان کا جو بیسکلی کلیم ہے کہ وہ پورے کشمیر کے اوپر ہے، جموں یا کشمیر، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو سیپریٹ اینٹیٹیز سمجھا جائے. لیکن اب یہ اگر وہ آرٹیکل 370 منسوخ کر سکتے ہیں تو نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ شاید کسی بھی طرح کام کر سکتی ہے. جس طرح پہلے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے یونیلیٹرلی ریووک کر دیا کہ جی ہم ختم کرتے ہیں، دیر از نو ٹریٹی، حالانکہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے اور وہ معاملات بھی ابھی آگے آنے والے دنوں میں چلیں گے، ہم عالمی عدالتوں میں بھی جائیں گے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مودی کس طرح پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اور پھر چین بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. چین نے کہا کہ اگر آپ یہ حرکت کرو گے تو ہم آپ کا پانی پیچھے سے روک دیں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. تو یہ ایک خدشات ہیں، لیکن پاکستان اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ کشمیری پاکستان کے لیے ایک ہے، ایک کشمیر ایک کشمیری، کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے، اور پاکستان یہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے. بہت بہت شکریہ.